بلاول بھٹو زرداری نے بہت گرجا کہا کہ کتنے وزرائے عظما کو پھانسی اور توہین عدالت پر لٹکائیں گے. اب لکیر کھینچنے کا وقت ہے. کوئی ادارہ ہمارے وزیر اعظم تک نہیں پہنچے گا. ہم ججز کو عزت دیتے ہیں, ججز بھی ہمیں عزت دیں. کیا لکیر کھینچ پائیں گے بلاول بھٹو زرداری اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ سر مل کر؟ دیکھیں, ابھی جو 2 گھنٹے پہلے پارلیمنٹ میں سپیچز ہوئی ہیں اور اس میں جو برجیس طاہر صاحب نے جو اسپیکر قومی اسمبلی سے ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس سے پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے اور آپ جو ہے خط تحریر کریں چیف جسٹس صاحب کو. جب بلاول بھٹو اس کے بعد سپیچ کرنے آئے ہیں تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ہے کہ خط لکھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کی ایک استحقاق کمیٹی ہے, سپریم کورٹ کے حکم سے پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے اور آپ ججز کو جنہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے ان کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی طلب کرے. دوسری بات, پہلا سٹیپ لیا برجیس طاہر نے, اس سے آگے اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اور پھر جب محسن داوڑ صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ استحقاق کمیٹی نہیں, پوری پارلیمنٹ ہی استحقاق کمیٹی ہے. پارلیمنٹ کے ہر ممبر قومی اسمبلی کی توہین کی جا رہی ہے, پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے. آپ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو اس توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں, آپ ان کو پوری پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونے کا کہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برجیس طاہر نے ایک سٹیپ لیا, اس سے زیادہ سخت بات کی ہے بلاول بھٹو نے, پھر اس سے زیادہ سخت بات کی ہے محسن داوڑ نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ محسن داوڑ کہاں سے ممبر قومی اسمبلی ہے. پارلیمنٹ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے بیلنس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے کہ فرنٹ فٹ پہ انہوں نے بلوچستان کو رکھا ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے کے پی کے رکھا ہوا ہے. آپ آج جو وہ اے این پی کے جو مجھے نام ان کا بھول رہا ہے, جو وہاں سے ممبر امیر حیدر ہوتی, ہاں امیر حیدر ہوتی نے جو سپیچ کی ہے آج قومی اسمبلی میں, وہ بھی ایک انتہائی اگریسو سپیچ تھی. تو بات میں تھوڑی سی وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اشرف نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور وہ اتنا سخت خط لکھا ہے کہ پارلیمان نے ایک, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی سٹرونگ یا مضبوط میسج نہیں دیا جا سکتا. چارج شیٹ کی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس کو اور ان کے جو 3 رکنی بینچ ہے, جو 2 دوسرے ججز ساتھی ہیں, ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں, آپ جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کو حل کرنے دیں. جس طرح آپ ہمیں آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کا درس دیتے ہیں, اسی طرح آپ خود بھی اس پر عمل کریں. ایک تو خوشی اس چیز کی ہے کہ شاید 25-30 سال اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کی یکجہتی جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. وہ شہزاد صاحب جس بات کا اظہار کر رہے تھے نا کہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں, جمہوریت کمزور ہے, ہم نے کیا نہیں. بھی نواز شریف نے پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 لگایا تو نواز شریف کے خلاف کیا ہوا پھر, اور جب انہوں نے وہ مطلب کچھ ریزسٹنس کی تو ان پہ ڈان لیکس بنا دیا جی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ قوت پکڑ رہی ہے سر. سیاست دانوں کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے جو ان کو پچھلے 50 سال اتنے لتر اور اتنی مار پڑنے کے بعد جو بات ان کو, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, 3 دفعہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اقتدار کو قربان کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 2 دفعہ ختم کی. جو بات ان کو پچھلے 80-85 کے بعد سمجھ نہیں آئی تھی, وہ بات اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ایک تو یونٹی اور دوسرا سیولین سپرمیسی, پھر اس کے بعد پارلیمان سپریم ادارہ ہے. کیا چانس ہے کہ کل شہباز صاحب کو بندیال صاحب فارغ کر دیں حکم نہ ماننے پر؟
نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس اور جناب چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ قوم عید مناتی رہی ہے، اور جو ججز کالونی ہے اس کے اندر جو ہے وہ غیر معمولی جو اقدامات ہیں یا جو غیر معمولی ملاقاتیں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور بہرحال عمر عطا بندیال صاحب کو واضح پیغام سنا بھی دیا گیا ہے، ان کو سمجھا بھی دیا گیا ہے، اور جو ان کے متعلق اور جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ لیکن میرا ذاتی جو خیال ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ کل واردات ضرور ڈالیں گے سر، کچھ نہ کچھ کل ضرور کریں گے جی، وہ واردات ضرور ڈالیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ اس سفر پہ چلے ہیں نا جی، تو جب بندہ کسی سفر پہ یا کسی ٹارگٹ کے حصول کے لیے چلتا ہے نا، تو وہ پوری ذہن سازی کے ساتھ چلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر میں جا کے میرے ساتھ معاملہ ہوگا کیا۔ اب دیکھیں 9 رکنی بینچ، 7 رکنی بینچ، پھر 5 رکنی بینچ، پھر 4-3 کا فیصلہ، 3-2 کا فیصلہ، جس شخص نے پاکستان کے انصاف کے سب سے بڑے ادارے کو تقسیم کر دیا۔ کل میں نے ایک جگہ بات کی تھی کہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہر چیز ننگی ہو گئی ہے، برہنہ ہو گئی ہے، مدر ان لا کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ طوفان ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ عید کی چھٹیوں میں وہ زمان پارک آئی ہے اور اس نے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ تو عمر عطا بندیال صاحب اب چیف جسٹس آف پاکستان کا رول پلے نہیں کر رہے، ان کے ذمہ جو ٹارگٹ ہے، دیکھیں ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا۔ بطور چیف جسٹس آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ اپنے منصب کا خیال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں اور وہ ننگے ہو کے سامنے آ گئے۔ دیکھیں جنہوں نے سیاسی پارٹیوں کی، سول سوسائٹی کی اور پاکستان کی تمام بڑی بار کونسلز کی اگر انہوں نے آواز نہیں سنی اور انہوں نے اپنی ساتھی ججز کی بھی پرواہ نہیں کی، تو عمر عطا بندیال سے کوئی خیر کی توقع رکھنا میرا خیال ہے ذاتی لڑائی انہوں نے بنا لی ہے، یہ ذاتی لڑائی، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کی عزت اور احترام کی، آئین کی لڑائی ہوتی تو باقی کے 16 ججز بھی ساتھ کھڑے ہوتے۔ جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ ان کی پوری پارلیمنٹ کھڑی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی پوری سپریم کورٹ کھڑی ہوتی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں۔ آپ کی بات سے میں تائید کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ذاتی لڑائی بنا لی ہے۔ ابھی محسن داڑو صاحب نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا جی کہ کمیٹی کو چھوڑیں، کہ کمیٹی بنائیں اور وہ ان کو بلائیں نا، پوری کی پوری پارلیمنٹ کو کمیٹی ڈکلیئر کر دیں، اور پوری کی پارلیمنٹ جو ڈکلیئر ہو جائے گی نا کمیٹی، وہ کمیٹی ان ججوں کو بلائے اور ان سے حساب لے۔ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے۔ میں ذرا شارٹ کر کے چلتے تھے۔ راجہ صاحب پلیز آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی جی اچھا جی، راجہ صاحب ذرا تشریف لائیے سامنے۔ راجہ صاحب آوازیں لگ رہی ہیں پارلیمنٹ میں کہ لا کی آواز سنیں، مدر آف لا کی، کیا مدر آف مدر ان لا، سوری مدر ان لا کی بات نہ سنیں، تو سر آپ کیا فرمائیں گے کہ یار مدر ان لا بڑا اہم ہوتا ہے؟ عدالت کا نوٹس جاری کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا، اور حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جیسے ہی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ اس بینچ کو جو ہے وہ تحلیل کر دیں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فارغ کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نئے سفر کا آغاز ہو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ عمر عطا بندیال توہین عدالت کی طرف جائے گا۔ ثاقب نثار، طارق رحیم کی آڈیو، ان کی جو وہ آپ نے ہی بات کی تھی کہ وہ پیپر پہلے ہی آؤٹ ہوا ہے سر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی بات سمجھ گئے کہ آپ کا لب لباب جو ہے وہ سمجھ گئے۔ اسد صاحب پلیز سٹارٹ یور ٹائم ناؤ۔ میں شاید اس چیز کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین دے دیتا ہوں کہ میرے خیال سے سپریم کورٹ سمجھ چکی حالات کی نزاکت کو، اور ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہے کہ ایک وقت میں جو الیکشنز ہیں وہ کروانے پہ جو ہے نا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ بات سپریم کورٹ میں بھی زیر نظر ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہو رہی ہیں اس چیز کے اوپر، یا بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک وقت میں الیکشن کروانے۔ تو ایک وقت
جو ہے نا ملک میں ایک وقت الیکشن کروانے کے اوپر، اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اور وہ میرے خیال سے مثبت پیش رفت ہوگی، یہ سپریم کورٹ سے کل نکل سکتا ہے، مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے جی کہ کل سپریم کورٹ کو بہت بڑا ایسا کام نہیں ڈالے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کو سمجھ آ چکی ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف سے مل کے آ چکے ہیں، حکومت کی شکایتیں لگا چکی ہیں. آج کا حکومت کا سخت رویہ اور اس کے بعد خط لکھنا، جتنی بڑی مرضی وہ جیکٹ پہن کے آئے ہیں، بہت مشکل ہے. شاید 2% چانس ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے میرا مطلب ہے کہ یہ توہین عدالت اور نوٹس، ادروائز کوئی درمیانی راستہ نکال کر وہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی عزت بچ سے جائے. بیٹھی رہے گی. یا وہ نواز شریف والا ایک جبر کا دور بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کو گھروں سے باہر نکلنے میں یا کراؤڈ جمع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. جہاں ان کو لگے گا کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے اثر و رسوخ رکھتا ہے کسی حلقے کے اندر اور وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو اس کو پہلے سے اٹھا کے غائب کر دو، یا اس کے خلاف فائلیں اس کو دکھا دی جائیں کہ بھائی تمہارے خلاف یہ فائل تیار ہو چکی ہے، ذرا سی بھی اگر تم نے کوئی جرت وغیرہ کی یا کوشش کی تو تمہارے ساتھ بڑا برا انجام ہوگا. تو یہ وہ دور تھا. اس وقت میرے خیال سے حالات مختلف ہیں، اور پارلیمنٹ جو اتنی زیادہ بہادری دکھا رہی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ جو مین اینٹی تھی وہ پیچھے سے ہٹ چکی ہے، جس کا خوف بیسیکلی پارلیمنٹ کے اوپر ہوتا تھا. تو پارلیمنٹ، اور یہی ریزن ہمیں ہمیشہ پچھلی دور کے اندر نظر آیا کہ پارلیمنٹ کمزوری اس لیے ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کے اوپر جن طاقتوں کا اثر رسوخ تھا وہ بہت خطرناک ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے لیڈر کھا گئی سر، بڑے بڑے وزیر اعظم کھا گئی وہ طاقت، اور پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکی. یہ عوام سے بنی ہوئی طاقت سے، عوام کی طاقت سے بنی ہوئی پارلیمنٹ سر کچھ بھی نہیں ان کا اکھاڑ سکی. میں اس لینگویج میں بات کروں گا کہ ان کا کچھ نہیں اکھاڑ سکی. ان کا بھٹو کھا گئی، نواز شریف کھا گئی، بے نظیر کھا گئی، آپ کی یوسف گیلانی کھا گئی، کچھ نہیں کر سکے آپ. اور پھر ہمارے سہروردی، مولوی تمیز الدین، بڑے بڑے رہنما تھے آپ کے جو کچھ نہیں کر سکے. تو یہ، اور ہمارا سب سے پہلا وزیر اعظم جو تھا لیاقت علی خان، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں معاملات ہو سکے. اور کوئی فاطمہ جناح لے لیں آپ، بڑے بڑے نام آپ لے لیں. تو اب ایسا موقع آیا کہ جہاں پہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو مضبوط ہی نہیں کر رہی بلکہ سر اٹھا رہی ہے. اور یہ پارلیمنٹ نے بہت کم ہمیں ایسے موقع نظر آئے کہ جہاں پہ سر اٹھا کے جینے کی بات کی ہے. تو اس چیز کو میرے خیال سے قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو رہا ہے. اپنی عزت کی بات کر رہے ہیں، اپنی توہین کی بات کر رہے ہیں، ایک زبان ہو کے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور باقاعدہ صرف پیچھے نہیں کھڑے، بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے وزیر اعظم کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ ہم کرتے ہیں کیا ہیں. میرے خیال سے پہلا وار جو ہے نا، پہلا وار سپریم کورٹ کی طرف سے ہی ہوگا. اب یاد رکھیے گا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح پارلیمنٹ کچھ نہیں کرے گی پہلے. صبر کا مظاہرہ جس طرح کیا صبر جا کا، رہا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، میرے خیال میں یہ خط لکھنا بالکل بھی اگر دیکھا جائے تو سمجھانا ہے کہ واسطہ جب خدا سمجھانا دا ہی ہے، مڑ جاؤ. کیونکہ پہلے انہوں نے خط لکھا نا کہ آپ جی جی، قانون سازی ایسی کریں، ایسی قانون سازی کریں. ہو دا ہیل آ رہی ہو قانون سازی صلح کریں صفائی کریں. یہاں جو دیکھیں، آئین اگر کی آپ عمران خان سے صلح صفائی کریں، اگر عمران خان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جائیں تو پھر قانون 90 دن کا جائے جہنم میں. بس ٹھیک ہے، بیٹھ کے کہہ لیں. اگر عمران خان راضی ہے اور تو ساگ پھر ڈار صاحب نے کیا کہا سندھلا صاحب کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، اور جی 90 دن تو ہو چکے ہیں. 14 اپریل کو تو میرے خیال سے 90 دن ہو چکے ہیں. آج 10 جی دن جی اوپر ہو گئے 90 دن سے. جی 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 جی، تو بالکل جب ٹھیک. 90 دن سے، اور ظاہر سی بات ہے یہ پنچایتی لگی ہوئی ہے، آئین و قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کا. اور یہ ساسو ماں والی عدالتیں جو ہیں، سوال ہی ان کا کیا تعلق آئین و قانون سے؟ یہ بدترین چہرے بن چکے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی تاریخ کے. یہ بدنما داغ بن کے ثابت آ چکے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹویٹ بھی کی تھی جو آپ کے پروگرام کے اندر آئی تھنک ناجی صاحب نے کی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کی تھی، کہ یہ بدترین ادارہ ثابت ہوا ہے. یہ جی اس وقت جو کسی پروگرام کے اندر شاید میں سن رہا تھا، یا بخاری صاحب کوئی بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس وقت پاکستان کا بدترین ادارہ بن چکا ہے اس وقت، جو سب سے بدنام ترین ادارہ آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اور جو اپنے بات کی تھی شنگھائی